کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ کو اس مجلس میں اور اس جدید جگہ پہ اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ یہ بابرکت اور مبارک مجلس، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اسے اپنے پر سے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑے فضل کی بات ہے کہ ہم اور آپ یہاں دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج کی اس مجلس کی مناسبت سے جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید، اہمیت اور تقاضے۔ برادران اسلام، عقیدہ توحید اتنی اہم نعمت ہے کہ ایک انسان اس کے بغیر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب بنا ہی نہیں سکتا۔ توحید کی نعمت سے اگر کوئی انسان محروم ہے تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت، یعنی دنیا کو پیدا کرنے، انسان اور جنات کو پیدا کرنے، سب کا مقصد ہی بتا دیا ہے۔ تحقیق التوحید، توحید کو ثابت کرنا، توحید کو لوگوں کی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہی مقصد ہے۔ اگر توحید کو اس کے وسیع تر معنوں میں دیکھا جائے تو انسان کی زندگی توحید کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، اس دنیا کے اندر برپا کرنے کا ہدف بتانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، اور مقصد تھا کہ ان کو یہ بتا دیں کہ تمہارا یہاں آنا صرف ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انبیاء کرام کے ذریعہ اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو وقت اور جو زمانہ گزرتا دراز ہوتا تو لوگوں کے درمیان توحید کے ساتھ ساتھ دوسری باتوں کی آمیزش ہو جاتی، ملاوٹ ہو جاتی ہے نا۔ دین کے ساتھ کئی ایسے کام کرنے لگتے جس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، بدعتیں نئی نئی ایجاد ہو جاتی۔ انسان پہلے تو لاشعوری طور پر وہ شرک کا شکار ہو جاتا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شرک کرتا کرتا اس کو لگنے لگتا کہ یہی دین ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، بلکہ بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صاحب ایمان کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو شرک پر مشتمل ہیں۔ وہ شرکیہ عمل کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔
یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے بارے میں بھی اس کو پہچان نہیں ہے کہ وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط عمل کر رہا ہے۔ تو آخر اس کی پہچان کیسے ہو، کیسے انسان عقیدہ توحید کو جانے؟ اور توحید جس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کا بڑا ہی آسان سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا، یعنی اللہ ہی صرف معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، ہے نا، اسی کے لیے سجدے ہونے چاہیے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اسی کے لیے ذبیحے ہیں، وہی تمام مرادیں پوری کرنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے، یعنی اس کے واحد اور اکیلے رب ہونے کا بھی اقرار کرنا، ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو روزی دینے والا، ہماری تربیت کرنے والا، ہمیں صحت سے نوازنے والا، خیر و شر کو مقدر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اعلیٰ صفات ہیں، ان اسماء اور صفات کو اللہ کے لیے خاص کرنا اور اس کے جو وسیع تر معانی اور مفہوم ہیں ان تمام کے اندر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرنا، یہی عقیدہ توحید۔ اور جب اس عقیدے کے اندر خلل واقع ہو جائے اور انسان زبان سے تو یہ کہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود مانتے ہیں، لیکن عملاً اس کے ہاں اس کے منافی کام ہوتے ہیں، عملاً انسان جو ہے عقیدے کے منافی کام کرتا ہے، عقیدہ توحید سے بھٹک جاتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہنے کے بجائے انسانوں میں سے کسی کو مدد کا حقدار سمجھنے لگتا ہے کہ فلاں سے اپنی مرادیں اگر جو ہم پوری کرائیں تو وہ پوری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ براہ راست اگر جو ڈائریکٹ ہم اس کو خطاب کریں، اس سے دعا کریں، اس کو پکاریں تو میں گنہگار ہوں، عاصی ہوں، نافرمان ہوں، وہ سب میری نہیں سنے گا، لیکن فلاں بزرگ جو مر چکے ہیں اور قبر کے حوالے ہو گئے ہیں ان کو پکار کر کے اگر میں اپنی مرادیں اگر جو مانگوں اور بخشواؤں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو میرا کام ہو جائے گا۔ یہ بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ انسان اس باریکی کو سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اپنی ذات کا تعارف بھی کرایا ہے، اور اس نے تمام انسانوں کو یہ چھوٹ دی ہے کہ میرے دربار میں آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے براہ راست اپنی باتیں کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے نا فجر کے وقت اور اس سے کچھ پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ کون گنہگار وہ بندے ہیں وہ آئے اور اپنی بخشش کرا لیں مجھ سے، ہے نا، کوئی مطلب مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کر دوں، بخشش کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دینا چاہتا ہے، وہ ہماری صداؤں کو سنتا ہے، ہم زور سے کہیں، دھیرے سے کہیں، اپنے دل میں کہیں، اس سے روئیں، اس سے گڑگڑائیں، وہی اس کا حقدار ہے۔ لیکن انسان جو ہے راہ حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سامنے جو ہے منہج واضح نہیں ہوتا ہے، منہج سلف اس کو معلوم نہیں ہوتا، دین حق کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا، اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ خود ان کے علماء، ان کے رہبر، ان کو راستہ دکھانے والے بھی اس نقطے پر یعنی عقیدہ توحید کے نقطے پر ان کو زیادہ باتیں نہیں بتاتے، سرسری باتیں کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات کا جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بدعات کے کام کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کی جو نعمت ہے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شراکت کو، شرک کو، کسی کو ساجی کرنے کو، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق اگر دے دیا جائے کہ وہ مار سکتا ہے، وہ جلا سکتا ہے، وہ مرادیں پوری کر سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، ہماری امراض کو دور کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنے بندوں کو پیدا کر کے بس وہ اسی چیز کو چاہتا ہے کہ بندے اسے پکاریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔ یہی پہچان اگر انسان کو ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سدھر جائے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچائی کے ساتھ پہچان لے گا
تو ایسی صورت میں وہ اس کی عبادت کرنے کے لیے صحیح منہج کو تلاش کرے گا، صحیح دلائل کو تلاشے گا کہ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ وہی دعوت جس کے تعلق سے آگے باتیں آ رہی ہیں۔ تو عقیدہ توحید جو ہے یہ دین کا اساس ہے، دین کی سب سے اہم بنیاد ہے، یعنی اس بنیاد کو ہی پہلے قائم کرنا ہے، اس کے بعد دوسری باتیں آتی ہیں۔ اگر انسان عقیدہ توحید کے اندر ناکام ہو گیا، اس میں جھول ہے، اس کے اندر کمی ہے، تو پھر اس کی عبادتیں رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر برپا کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا، تو سب سے اہم چیز اور سب سے اہم دعوت لوگوں کو جو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس بات کا اقرار کرو اور عملاً اس کی گواہی دو، ہے نا۔ زبان سے اگر اقرار کر رہے ہو تو عمل سے بھی تمہارے ظاہر ہونا چاہیے۔ تم سجدہ کرو تو اللہ کے لیے، مانگو تو اللہ سے، جھکو تو اسی کے لیے، عبادتیں اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، سارے کام اسی کے لیے ہونے چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن مکہ اور مکہ کے اطراف کی پوری دنیا جو ہے بت کدے میں مبتلا تھی، ہے نا، صنم پرستی میں مبتلا تھی، تمام لوگ غیر اللہ کو پکارتے تھے، ایک جانب وہ اللہ کو اپنا رب بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت بھی اللہ نے کی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا رب کہاں گے تو کہیں گے کہ اللہ ہے، تم کو پیدا کس نے کیا کہیں گے اللہ ہے، لیکن عملاً عبادت کا کام کیا کرتے تھے، وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک جاتے تھے۔ بعد میں چل کر کے وہ نصرانیت کے اندر، یہودیت کے اندر لوگوں نے اپنے علماء کو ہی، رہبان جو تھے ان کو بھی ان کی باتوں میں آ کر ان کے ہی سامنے جھکنے لگے، اور جو دین فروش قسم کے علماء تھے جن کو لگا کہ یہ دین کے نام پر ان کی کمائی ہو سکتی ہے اور وہ اپنا بہت کچھ بنا سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی دین کو دنیا سے بیچ دیا، اور من میں جو آتا اس حساب سے وہ لوگوں کو احکام بتاتے دین کے، جس کا تعلق دین سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے اس اہمیت کو جاننے کے بعد سمجھیں کہ کیوں ضروری ہے اور کیوں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے کہ عقیدہ توحید ہماری مطلب زیست، ہماری حیات، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ وہ مقصد نہیں تو پھر ایسی صورت میں ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں رہ جاتا، ہم فوت ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ویسے دنیا کے اندر ملینوں بلکہ بلین کی تعداد میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی تعداد اس حقیقت سے نابلد ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد زندگی بڑا محدود ہوتا ہے۔ مقصد زندگی بڑا محدود، دنیا بنانا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا ہو کر لو، کوئی بھی سبب اختیار کرنا ہو کر لو، کسی سے بھی لو لگانا ہو لگا لو، کسی سے بھی مدد مانگنا ہو مانگا لو، اپنی ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، بس اس کی دنیا سنور جائے۔ لیکن ایک مومن کا معاملہ جو ہے بالکل مختلف ہے نا۔ مومن کا مقصد جو ہے اس دنیا سے آگے کا ہے نا، وہ دنیا یا وہ زندگی جو ہمیشگی والی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے فرمایا وہ آخرت کی زندگی وہی زیادہ بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جی تو رہا ہے، مومن جو ہے جیتا ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے ایک طرح سے سفر ہے نا، راستے پہ چل رہا ہے، یہ ایک طرح سے دنیا اس کے لیے برج ہے جس کو پار کر کے وہ دوسری جانب جانا چاہتا ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں جب آپ زندگی گزارو تو تمہیں ایک اجنبی کی طرح سے زندگی گزارو، یعنی جس کو کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہے اور وہ مسافر ہے، ایک جگہ آیا ہے، تھوڑی دیر تک قیام کیا، ٹھہرا، اس کی ضرورت پوری ہوئی، پھر وہ آگے کی جانب چلا جاتا، اپنے مقصد کو پورا کر کے اپنے منزل مقصود کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اس طرح سے زندگی گزارے تاکہ آخرت کے اندر اس کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ اگر وہ آخرت کی کامیابی نہیں ہے تو اس کی یہ زندگی کی تگ و دو، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں، اس کی اجتہادات کسی کام کی نہیں ہے نا۔ سارے کے سارے اعمال دھرے دھرے رہ جائیں گے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دے گا۔
تو انسان کے وہ اعمال کس کام کے جس کے اندر عقیدہ توحید نہ ہو۔ آئیے اسی کو ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام سے لے کر کے اور اس کے بعد میں آنے والی نسلیں اور تا قیامت جو لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے ان کے لیے عقیدہ توحید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس پر انسسٹ کیا ہے اور اس کو مقرر لوگوں کو اپنانے کی دعوت دی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عقیدۃ التوحید ہی اساس الاسلام و اساس الدین، عقیدہ توحید یہی اسلام کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور یہی دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ بغیر اس کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے۔ اول ما امر اللہ بہ عبادہ وبین سبحانہ انہ انما خلقہم لہا، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سلسلے میں بیان کی کہ ان کو پیدا کیوں کیا ہے، مقصد ہے کہ اس کی عبادت کریں، نہیں اس کو باقاعدہ وہ لوگ اپنا معبود سمجھیں اور عملاً اس کے سامنے جھکیں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، عقل دے دیا ہے، ان کے پاس رہنمائی کرنے والے، ہدایت کی باتیں بتانے والے انبیاء آئے، رسول آئے، ان کے وارثین آئے انبیاء کے، علماء کرام آ رہے ہیں، ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں سب ہے، اللہ نے دیا اس عقل کو، اس کا استعمال کرو، سمجھو حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ انسان کو اسی لیے اللہ نے بااختیار بنایا ہے تاکہ وہ بھلے اور برے کے درمیان تمیز کر سکے، اور انسان کرتا ہے نا، انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، اسی طرح اس کو اپناتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں جانتا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یا جو چیزیں زہر آلود ہیں، نہیں اس کو ہاتھ لگاتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے وہ کون سی عبادتیں ہیں اور یا عبادت کون سی مقبول ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل کے ذریعہ، کتاب و سنت کے ذریعہ، علماء کرام کے ذریعہ لوگوں تک پہنچا دیا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم میں سے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج ہمارے درمیان حاضر ہے، اس بات کو سن رہا ہے، وہ غائب جو غیر حاضر ہے ان کو اس باتوں کو پہنچا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر بتایا گیا نظر اللہ عبدًا سمع مقالتی فواہا، یعنی اس کو خوشخبری، اس شخص کے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہرا بھرا کرے، اس کو خوش رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اس کو حفظ کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچا دیتا ہے نا۔ تو یہ بڑی عظیم اس کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدہ توحید کے سلسلے میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور اس نے تم سے پہلے کو لوگوں کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، اور آئندہ جو آنے والے ہیں ان سب کا بھی خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اپنے خالق کو پہچانو اور اسی کو اکیلا معبود جانو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جو شروع کیا اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو اسی دعوت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا اور اسی مقصد کے تحت کتابیں اتاری، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجے تھے سب کی جانب یہی وحی کیا کہ لا الہ الا اللہ، بتا دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدونی، تو تم میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی اپنا رب جانو، اپنا الہ سمجھو، اس کے اندر کوئی شریک اور ساجی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا مقصد جو بعثت تھا انبیاء کرام کا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا اور اس کو کیا دعوت دی کہ بتا دو کہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا معنی لوگوں نے، علماء کرام نے، مفسرین نے کہیں مطلب اس کا ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے نا، شیاطین کیا ہے، مختلف مرادیں، یعنی اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا ہے نا، یہ طاغوت کے دائرے میں آتا ہے۔
فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، سورۃ النحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرمایا کہ اللہ نے کسی کو ہدایت دی اور کسی کے اوپر ضلالت و گمراہی ثابت ہو گئی اور وہ اس سے نکل نہ سکا، اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں چاہا، اپنے تعنت پر، اپنے عناد پر، اپنے تکبر پر، اپنے استکبار پر وہ جمع رہا، یا کہہ لیجیے اپنی قومیت پر، اپنے تعصب پر، اپنی جاہ و برادری کو خوش کرنے کے تعلق سے بھی وہ اسی موقف پر جمع رہا، اس کو چھوڑ کر کے وہ توحید کو پوری طرح سے اپنا نہیں پایا، تو اس کے لیے مطلب ضلالت اور گمراہی اس کے حق میں ثابت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول آئے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی دعوت دی وہ کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہم بہت ساری جگہوں پر جو ہے الحمدللہ آج ہمارے درمیان جو ہے بت پرستی اس طرح دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایک ایسا زمانہ تھا، ایک ایسا وقت ہی گزرا تھا کہ لوگ جو ہے بتوں کو بھی پوجتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکتے تھے، لیکن اس کی دوسری شکل آج معاشرے کے اندر جو موجود ہے، جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے قبروں کو، مزاروں کو اپنا مقصد، اپنا ہدف بنا لیا ہے، وہاں جا کر کے وہاں اپنی مرادوں کے بارے میں کہنا، اپنے مقاصد کو کہنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام کے نظر ماننا، ذبیحے دینا، جو کہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم سے نوازا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ جو بار بار انسان کو دعوت بھی دیتا ہے کہ تم مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں قبول کروں گا، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، ہے نا۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ بہت زور زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بہرا نہیں ہے، وہ تم اگر دھیمے سے بھی کہتے ہو تب بھی وہ رب سنتا ہے۔ اور ایک ایسی نعمت ہے جس سے بڑے پیمانے پر ہمارے درمیان لوگ مطلب محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا تھا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز آپ نے بیان کی کہ اسلام یہ اس بات کا اقرار کرنا ہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ یعنی انسان جب اپنی زبان سے گواہی دیتا ہے تو اس کے بعد کے جو امور ہیں اس بات کے متقاضی ہیں کہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اب وہ نماز کا قیام ہے، روزہ رکھنا ہے نا، زکاتیں نکالنی ہے، حج کرنا ہے، یہ تمام کے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، لیکن انہی تمام امور میں انسان کیا کرتا ہے؟ خلط ملط کر دیتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں، لیکن وہ سجدے غیر اللہ کے کر جاتا ہے۔ اپنے زبان سے اقرار کرتے ہوئے کئی مرتبہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذبیحے دیتا ہے، لیکن غیر اللہ کے ذبیحے دیتا ہے۔ وہ نظریں مان لیتا ہے دور دراز کے کسی قبر میں دفن مردے کے نام کا، اور وہاں پہنچ کر کے بڑی مشقتوں کے ساتھ اتنا پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، بہت ساری دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب رائے گا ہے۔ تو کتنی مطلب محرومی کی بات ہے انسان کے لیے کہ وہ دین سمجھ کر کے تو کر رہا ہے، عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس کے لیے خرچ بھی کر رہا ہے، محنتیں بھی کر رہا ہے، مشقتیں بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں بھی ڈال رہا ہے، پھر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی معرفت کے بعد اسی کے لیے ہر عبادت خاص کرتا ہے، اسی کے لیے روزے رکھتا ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اسی کے لیے حج بھی کرتا ہے۔ ورنہ یہ حج کا کام دنیا نے اس کو دکھاوا بنا دیا ہے نا۔ کوئی انسان ایک کے بجائے کئی حج کر رہا تاکہ دنیا والے کہیں کہ یہ بھلا نے حاجی صاحب کئی حج کیے ہوئے ہیں، ہے نا، اور اس کے لیے بڑی پارٹیاں کرنا، بڑی شوبازیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص دل کا عمل مقصود ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ تو ہمارے دل کے اعمال بھی جو ہیں، اعمال القلوب، کبھی کبھی اس کے اندر بھی ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ ہمارا اچھا کام جو بظاہر دکھایا دیتا ہے ان خیالات اور ان عقائد کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔
تو انسان کو اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو شروعاتی حصہ ہے نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ کے اندر رہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا توحید کی دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کراؤ، شرک کی جو شناعت ہے اور قباحت ہے اس کو بیان کرو۔ اللہ کی جب پہچان ہو جائے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج دیگر احکام جیسے نماز کا فرض کرنا، روزوں کا ان کے اوپر فرض کرنا، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض کرنا، دھیرے دھیرے بتدریج ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ لیکن اول چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقدم رکھا وہ تھا توحید۔ انسان سے اخلاق بھی مقصود ہے، انسان سے عبادت بھی مقصود ہے، ساری چیزیں، لیکن اگر ان تمام چیزوں میں انسان کے عقیدے توحید نہ ہو تو یہ ساری چیزیں باطل ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں یہیں سورتکل کے ہی ایک علاقے میں تھا، وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے تھے دور دراز سے، گجرات سے کوئی تھے کوئی اور ان میں عرب بھی تھے، تعجب کی بات ہے، اس سوڈان کے کچھ لوگ تھے اور کیا کہتے ہیں بحرین کے تھے اور شاید مصر کے بھی تھے۔ تو چونکہ لوگوں کو عربی زبان نہیں معلوم تھی اور یہاں کے جو لوگ تھے اردو زبان والے وہی باتیں کر کے ان کی باتوں کا اپنا ترجمہ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو مجھے معلوم ہوا تو وہاں کے کچھ ذمہ دار کہنے لگے کہ اس مجلس میں ہم جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ تو گئے، اس کے بعد بات کرنی ہوئی تو الحمدللہ عربی میں نے بات کی، مطلب ان کے خطاب سننے کے بعد جو ہے میں نے اپنی کچھ باتیں رکھی کہ دعوت و تبلیغ کا جو سب سے اہم اور اساسی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ کسی بھی علاقے میں ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آدمی نکلتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، فی سبیل اللہ نکل رہا ہے، وہ لوگوں کو دین سکھانے جاتا ہے، دین کی باتیں بتانا چاہتا ہے۔ سب سے مقدم چیز کیا ہونی چاہیے؟ اب وہ ان کی ساری باتوں کے اندر یہ تھا کہ لوگ اچھے اخلاق کے حامل بنیں، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں، اپنے قرب و زوار کے مطلب یہ کہ لوگوں سے ملیں، نمازیں پڑھیں۔ بات میں بھی اپنی باتیں رکھنے کے لیے چند منٹ کے لیے ختم ہوا بولا میں، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس دعوت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی اچھے اخلاق کا حامل ہونا کون کہتا نہ بنے انسان، نمازیں پڑھنے سے کون انکار کر سکتا ہے، حسن جوار یا حسن سلوک کرنے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن ہم بہت سارے علاقوں میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں غلط عقائد جو ہے رواج پذیر ہیں، لوگ قبروں کے پاس جا رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کے سامنے مطلب یہ کہ منتیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ مساجد کے اندر قبریں بنا کر کے رکھے ہیں۔ تو آپ کے دعوت کا ایک جز یہ ہونا چاہیے، بلکہ جز اساسی یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ توحید کیا ہے اور توحید کا مقصد کیا ہے، توحید الوہیت اور ربوبیت اسماء صفات ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے بعد اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور میں نے ان کو ایک مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم شخصیت سے دنیا کے اندر برپا نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کو، اپنے دین کو، دین اسلام کو اس دنیا کے اندر جب نئے سرے سے لوگوں کو بتانے کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تو جس معاشرے میں آپ کو رکھا گیا تو پورا کا پورا معاشرہ شرک زدہ تھا، ہے نا، بتوں کی پرستی سی، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ آواز اٹھانے پر، یہ دعوت دینے پر اپنے لوگ ہم سے بیگانے ہو جائیں گے اور بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو پہلا یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں سے کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور وہ کام 13 سال تک اس معاشرے کے اندر کرتے رہے۔ اللہ نے جسے چاہا ہدایت دی، جس کو توفیق نہیں دینی تھی اس کو توفیق نہیں ملی، لیکن اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں، توحید کے ساتھ اخلاق کی باتیں، حسن جوار کی باتیں، دوستی کی باتیں، چھپ چھپ کے عبادتیں کرنا، ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے پہلی چیز تھی کوئی بھی آ رہا ہے تو اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر توحید کے اس کی گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ سوڈان کا جو وہ دائی تھا سامنے، وہ لمبا چوڑا تھا، مجھے ایسے پکڑ کر کے گلے لگا لیا، واللہ یا عبد الوحید انت قولک الحق، التوحید هذا اہم شيء من هذا اہم الواجبات علی الانسان، لا بد ان يعرف الانسان اولا اللہ سبحانہ وتعالی، لا بد من معرفت اللہ قبل كل شيء، ونحن نقصر في هذا الجانب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، اور واقعی ہم اپنی دعوت میں اس پہلو میں
خطا کر رہے ہیں یا کمی کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جہاں بھی ہم پہنچیں وہاں لوگوں کو ہم توحید کی دعوت دیں۔ مسلمان ہی ہیں، ہے نا، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں جو ہے وہ منہج کے مطابق نہیں ہیں، ان کے بہت سارے کلمات شرکیاں ہیں، بہت سارے عقائد جو ہیں خراب ہیں۔ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ان کی ساری چیزیں غیر مسلمانی والی ہو جا رہی ہیں۔ تو لوگ مطلب متاثر ہونا اور بات کا اعتراف کرنے ایک بڑی بات ہے کہ وہ لوگ اس کو جہاں بھی جاتے وہی بات ہے، اخلاق کی باتیں کرنا چاہیے، لیکن توحید کو بالکلیہ ہضم کر دینا یا اس کو مصلحتاً لانا ہی نہیں سامنے، بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ اپنی بات کو رکھتے ہوئے آپ نماز کی باتیں رکھنے میں بھی توحید کی بات کر سکتے ہیں، اخلاق کی بات رکھتے ہوئے توحید کی بات کر سکتے ہیں، آپ رشتہ داری اور حسن جوار کی بات کرتے ہوئے توحید کی بات رکھتے ہیں، تمام چیزوں میں توحید کو لا سکتے ہیں۔ اور ضمناً کئی باتیں آپ ایسے ہی بتا سکتے ہیں بغیر اعلانیہ اس کو کہے، لیکن آپ اس کو جوڑتے ہی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی خطاب کے اندر جو باتیں سننے میں آتی ہیں وہ بزرگوں کے قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے قصے کہانیاں جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ بہت ساری روایتیں جو مجہول ہیں، بہت ساری روایتیں جو موضوع ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں وہ مستند باتیں ہوں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ بہرحال الحمدللہ وہ مجلس ہم لوگ گئے، ملاقات کیے تو اچھا ان کا رسپانس تھا کہ واقعی اس بات کو بہرحال ہم اس جانب جو ہے کمی کر رہے ہیں، ہم اپنے آئندہ کے دعوتی مراحل میں اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اس بات کو۔ تو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس دنیا کے اندر جو برپا کیا ہے، وہ یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربک، یعنی من معبودک، تمہارا معبود کون ہے؟ تو انسان جب اس دنیا کے اندر عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کیا ہوگا، توحید پر قائم ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تب وہ بتا پائے گا۔ ورنہ اس کی زندگی مطلب اسلام پر تھا، مسلمان تھا، لیکن جو ہے اس عملاً زندگی کچھ اور تھی، تو بھٹک جائے گا، اس کا جواب وہ نہیں دے پائے گا۔ اور تمام انبیاء کرام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو بھی اسی کی نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی، یعقوب نے بھی کی، ہے نا، کہا میرے بیٹو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے، اس لیے تم اس دنیا کے اندر سے جب رخصت ہو تو تم اسلام کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا، موحد بن کر کے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ اور شیوا یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے شباب نوجوانوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو ان کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، عقیدے کی باتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات، کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت کا محتاج تھوڑی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو احکام ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اس پہ اوپر عمل پیرا رہو، اس کی بات کو مانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پاؤ گے اپنی مدد کے لیے، ہے نا، اپنی استعانت کے لیے، ہر مسئلے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بڑی اہم بات ہے، جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہے نا، اسے ادعو ربک، اپنے رب کو تم پکارو، مطلب چاہے چپکے چپکے پکارو، ہے نا، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی بات۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہیں، اولیاء کا نام لیتے ہیں، علماء کا نام لیتے ہیں، اپنے بزرگان اور موتا کا نام لیتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر ان لوگوں کی کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے کہ شریعت نے صریح دلیلوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے ایک دلیل یہ ثابت کر سکے کہ ہمارا یہ کرنا صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اسے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تو اس سے توحید اور اس کی جانب تم انابت کرو، اس کو اکیلا مانو اور پھر اس سے ڈرو۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی کرو اور کہو کہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر کو بھی پکارو اور کہو کہ میں اس سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ تو تمہاری موت بھی حالت اسلام میں، حالت ایمان میں، حالت توحید میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرح صدر سے نوازتا ہے، ان کو بڑی دل کی سعادت، دل کا اطمینان ہے نا، قلبی سعادت ان کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام کے اندر 125 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اسے راہ راست پر لگانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل بڑا کشادہ ہو جاتا ہے، وہ ضیق صدر کا شکار نہیں ہوتا، خوش رہتا ہے، قلبی اطمینان ہے، اس کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کوئی جھنجھٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں، اسی سے مانگو، اسی سے رو، اسی سے گڑگڑاؤ، وہی ہمیں دینے والا ہے۔ چاہے گا تو وہ دنیا میں عینی طور پہ یعنی جو ہم نے مانگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے، ہماری دعاؤں کے سبب مصیبت آنے والی مصیبتوں کو ہمارے اوپر سے ٹال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو آخرت میں بہت ساری نیکیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے ٹال دیتا ہے کہ بندے کو جب وہاں نیکی کی ضرورت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس مغفرت اور اس دعا کی وجہ سے وہاں پہ اس کی بخشش کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ان تمام چیزوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص یہ دعا اپنی زندگی کے اندر برتتے تھے، جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا، کہ ظلمات جو تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، بہت بڑی مچھلی کے، اس کے اندر چلا گیا، کون زندہ ہو کر کے آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس تاریکی کے اندر اعتراف کیا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی رب العالمین ہے، میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی، اللہ تو معاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت کے بعد بھی، یعنی جہاں جو وہ کسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو ہر کوئی سمجھ لیا کہ معاملہ ختم، یعنی کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا، وہ اس کے زندہ ہونے کی کوئی توقع نہیں رہتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان عاجزی کے ساتھ، ہے نا، اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے، بندہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جس چیز کو محال اور مستحیل سمجھتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے زندگی بخشی۔ تو یہ بہت عظیم بات ہے کہ انسان مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اور جو بھی انسان ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اسی سے لو لگاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ وہ جو بھی عمل صالح کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، اور ظاہر سی بات ہے وہ مومن ہے تو موحد ہو، ہے نا، بغیر موحد ہوئے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی ہی خوبصورت اور پاکیزہ اور پیاری زندگی نصیب فرماتا ہے، اور یہ نعمت جس کو مل جائے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت کو بتایا کہ توحید ہی ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو ایک امت بنایا جا سکتا ہے نا، اسی کی بنیاد پر، ورنہ لوگوں کے جو بنائے ہوئے دین ہیں، لوگوں کے جو بنائے ہوئے اپنائے ہوئے عقائد ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے جو مسلک ہیں، مذہب ہیں، تقلیدی راستے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بلا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں دے رہا ہے، تو امت کیسے اکٹھا ہو سکتی ہے؟ کس بات کو مانے، ہے نا؟ امت کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر توحید کی دعوت کو بلند کیا جائے، توحید کی دعوت کو عام کیا جائے، اللہ کی صحیح پہچان کرائی جائے، اللہ کے احکام کی معرفت لوگوں کو ہو، اس بنیاد پر پوری کی پوری امت اکٹھا ہو سکتی ہے۔ سابق میں بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ جو امت ہے تمہاری، یہ ایک امت ہے، لیکن اس امت سے مطلوب جو ہے، جب ایک بنے گی تو اس سے مطلوب کیا ہے
کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم لوگ میری عبادت کرو، یعنی اس رب کو اپنا رب ماننا اور تمام عبادتیں اسی کے لیے خالص کرنا، تب اس کے بعد لوگوں کا جو کلمہ ہے وہ ایک ہو جائے گا، العروۃ الوثقیٰ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی مطلوب اور مقصود بھی ہے۔ تو یہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دولت سے نوازا ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو توحید کو جانتے ہیں، منہج کو جانتے ہیں، اور اپنے دیگر بھائیوں کو بھی اس جانب بلاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو حق پر ثابت قدم رکھ، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھ، اور انہیں منہج سلف کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنی دعوت کو بھی وہ منہج سلف کے مطابق عام کرتے رہیں، اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ان کے ذریعہ خیر کو عام کرے، عقیدہ توحید کو عام کرے، اللہ ان کی کاوشوں کو، دعوتوں کو قبول فرمائے، اللہ انہیں ان کے اہداف و مقاصد میں کامیاب بنا، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی دے اور آخرت میں بھی عزت اور کامیابی ان کے نصیب میں آئے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔